الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العلي العظيم. ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے. ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے. اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے. ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو. یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. صدق اللہ. ناظرین کرام، آج اسلامی مہینوں میں ویسے تو سارے ہی مہینے جو ہیں وہ کافی افضل ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جس میں رمضان بھی ہے، شعبان بھی ہے، رجب بھی ہے. اس وقت آج شعبان کی 15ویں شب پر ہم یہاں موجود ہیں اور آج ہم اسی شب کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں، جس میں بول ٹی وی نے یہ جو ایک آج محفل سجائی ہے جس کا نام ہم نے دیا ہے شب بارات میں بول. ناظرین، آج اس محفل میں یہاں پر میرے ساتھ میری ساتھی میزبان ڈاکٹر فضا بھی موجود ہیں. السلام علیکم. اور تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں انہیں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. جو ناظرین یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان سب کو بھی، اور جس ٹیم نے اس رات کو، اس محفل کو سجایا ہے، اسے منعقد کیا ہے، ان سب کو بھی میری جانب سے اور میری میزبان اینکر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود ہیں اور جو ٹی وی پر ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو میری جانب سے، فہیم کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم. اچھا فہیم، اگر ہم بات کریں بول انٹرٹینمنٹ کی یا بول نیوز کی بھی، بول نیٹ ورک کی بیسیکلی اگر ہم بات کریں، تو بول نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی کسی محفل کا اہتمام کرتے ہیں یا انعقاد کرتے ہیں، جتنے بھی حاضرین شرکاء یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا جو ہمیں ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں، تو ان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو سکتا ہے، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو سکتا ہے، سب کے جذبات کا احترام کیا جائے. بے شک. کسی بھی فقہ سے ریلیٹڈ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کسی بھی مسلک سے ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں، بغیر کسی ہم کہہ سکتے ہیں مذہبی تقسیم کے، بغیر کسی لسانی فرق کے، بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ گروہی اختلاف کے، تمام لوگوں کے جذبات کا مکمل احترام کیا جائے اور کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور سب سے بڑی بات، جب ہم اس محفل میں موجود ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، جب ہم ان کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کی ایک ہی پہچان ہے کہ ہم سب کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، ہم اس پیارے نبی کے امتی ہیں. اور آج ہمارا نصیب دیکھیں کہ ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہم بھی اس محفل کا حصہ ہیں اور ہم بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے، سنیں گے اس محفل میں جب تک یہ محفل جاری رہے گی. بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ہم بلا کسی نظریاتی اختلاف کے یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ جس محفل میں آپ موجود ہیں وہاں اگر اللہ کا ذکر جاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، تو اس محفل میں سے آپ برکتیں ہی لے کے اٹھیں گے، چاہے آپ کسی بھی یقین کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ذکر خداوندی ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں سے آپ کے لیے صرف برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، مکمل تعریف. جیسے کہ
پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بڑی ہی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ تمام سمندر کو سیاہی بنا کے درختوں کو قلم بنا کر کے اگر لکھا جائے تو بھی بیان نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور آج اسی کوشش کا جو ہے وہ ذمہ اٹھایا ہمارے شہریار رضا اور شہری بھائی نے. وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے پلیز. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. اور میں شہریار بھائی سے ایک گزارش اور کروں گا کہ آپ نے اس حمد کا ایک شعر اور پڑھنا ہے اور سب نے مل کے ایک ساتھ ایک سما باندھنا ہے, جو کہ میں یقین کریں کہ ایک اندر سے کیفیت آ رہی تھی کہ وہ جو اللہ اللہ سارے مل کے ایک ساتھ پڑھیں گے. شہریار بھائی میری گزارش ہے. جزاک اللہ فہیم بھائی. اپنے یار دی شان وکھاਣ لئی دنیا نوں, اپنے یار دی شان وکھاਣ لئی دنیا نوں مل کے کہہ دے اللہ 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 اللہ. ایک بار میں چاہوں گا کہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں نہیں, جتنے میرے بھائی ہیں, دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے اور ذرا باواز بلند کہہ دیں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں اکثر کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی حمد باری تعالیٰ سناتا ہے فہیم یا پھر نعت, تو جب تک اس کے اندر سے جذبات نہیں نکلتے تو سننے والے کو دل کو جا کے وہ الفاظ نہیں لگتے. یہ اندر سے جو جذبات نکلتے ہیں آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوں کہ بہتے بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس کے لیے عقیدت یا اٹیچمنٹ ہونا بہت ضروری ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب ہم کن سے کلام سننا چاہیں گے ڈاکٹر فضا, بتائیے گا. رضوان گھومن صاحب یہاں پر موجود ہیں. بالکل, رضوان گھومن صاحب کی خوبصورت آواز میں اب ایک نعت جو ہے وہ ہم سنیں گے. شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران گھومن صاحب کی آواز میں خوبصورت کلام آپ نے ابھی سنا. اچھا ڈاکٹر فضا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن سے ہی ہم آج کی رات کو بڑے چراغاں کے ساتھ مناتے ہیں. فاؤنٹینز بنائے ہوئے ہوتے ہیں بچوں نے, اور بہت ساری جو ہے وہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں, کوئی مٹھائیاں بن رہی ہوتی ہیں, تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے, دعائیہ اجتماعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جشن کا سما ہوتا ہے, محفل بھی منائی جا رہی ہوتی ہے, اور ایک طرح کا جو ہے وہ نوافل بھی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, اور
मस्जिदों से जो है वो बाकायदा जो है हम्दो सना बयान की जा रही होती है। एक बड़ा ही अच्छा और एक रूह परवर सा मंजर होता है जब आप बाहर निकलते हैं। तो आज की रात खुसूसन कब्रिस्तान में भी काफ़ी रश होता है, क्योंकि कब्रिस्तान जाने की भी रिवायत है आज की रात के लिए ही बिलखुसूस। तो आज की रात को आप अपने बचपन के हिसाब से बताइए कि आपने किस तरह से मनाया। मिलाद वगैरह में जाया करती थी आप, महफिलें अच्छा, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो जब अकल आती है तब पता चलता है कि दिन की अहमियत क्या है, इस रात की फजीलत क्या है। हमने बचपन में बिल्कुल जो आप बिल्कुल बता रहे थे इसी तरह किया, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हमें अकल आती है तो पता चलता है कि इस रात की तो बड़ी फजीलत है। बचपन में चूंकि गुनाह भी शायद इतने नहीं होते, गलतियां भी इतनी नहीं होती, कोताहियां भी इतनी नहीं होती, जो होती हैं वो इंटेंशनली नहीं होती, नियत नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम अकल शऊर रखते हैं, हमारे अल्फाज किसी की दिल आजारी कर देते हैं, हम ऐसी कड़वी बातें कह देते हैं कि हम सामने वाले के दिल पे क्या बीती हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि मैं तो चूंकि दिल का बहुत साफ हूं तो मैंने कह दिया। आप दिल के बहुत साफ है, लेकिन सामने वाले के दिल पे आपके अल्फाज खंजर की तरह लगे, आपने उसका एहसास ही ना किया। बेशक आपके अल्फाज देख रहा है सामने वाला दिल नहीं देख रहा। खत्म हो गया। तो बड़े होने के बाद आपको ज्यादा पता चलता है कि रात की बेसिकली फजीलत क्या है, और जो रात है ही बख्शिश की रात। आप अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, माफी अल्लाह ताला से माफी तलब करें, और एक दूसरे से भी वही बात वो जो आलिम दीन अक्सर करते हैं। अभी मौलाना कौकब भी आएंगे अगले सेगमेंट में या एक दो सेगमेंट्स के बाद, तो अक्सर हम उलमा की जब बात सुनते हैं तो वो ये कहते होते हैं कि व्हाट्सएप पे माफिया मांगने का सिलसिला जारी है, लेकिन दिल से माफी जो मांगी ना जाए उस माफी की क्या फिर अहमियत हो सकती है। दुआ है कि जो बुलंद आवाज से मेरे साथ इस सदा में शामिल रहे। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लज्जत हाल ही में नसीब हुई है। मैं दुआ करता हूँ कि जो आवाज बुलंद मेरे साथ इस सदा में शामिल रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी बरस उसे ये कैफियत और ये लज्जत और ये सुरूर अता फरमाए। आवाज बुलंद पढ़िए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, फैसल हसन नक्शबंदी साहब अभी हालिया दिनों में ही काबतुल्लाह से वापसी हुई है। हमारी दुआ है कि मुल्तज़िम के सामने इन्होंने जितनी भी दुआएं की वो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अब अगले जो कारी हैं उन्हें दावत कलाम देने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। और आज की रात जिसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं, एक दूसरे को माफ़ करने की रात है। तो बैठे बैठे अभी मेरे ख्याल में, मेरे जहन में वो वाक़या आया जो हमने बचपन से सुन रखा है कि कमो बेशी माफ़ कीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि मैं इस मजमे का इस वक्त सबसे ला इल्म इंसान हूँ, ये मैं तस्लीम करता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रस्ते से गुजरा करते थे और एक औरत रोज़ उन पर कचरा फेंका करती थी। ये वाक़या हमने बचपन से सुन रखा है। एक रोज़ जब कचरा नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि क्या बात है। खैरियत दरियाफ्त करने उस औरत के घर जा पहुंचे। दरगुजर और माफ कर देने का सबक इससे बेहतरीन मैंने नहीं देखा। मतलब आज की रात क्या खलिश होगी आपके दिल में, इससे ज्यादा आपको सिखा दिया गया है कि आपने अपने दिलों को साफ रखना है, माफ करना है और दूसरों से माफी की गुजारिश करनी है। तो अब जिन्हें मैं दावत कलाम देने जा रहा हूं वो आप सबके जानी पहचानी आवाज कारी असदुल हक साहब। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर शब बारात की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है शब बारात में बोल। फ़हीम, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं जो इस रात को, इस शब को दिए गए, जैसा कि लैलतुल बारात, लैलतुल रहमत, लैलतुल मुबारक। कितने ही नाम और कितनी ही फजीलतें, लेकिन इसकी फजीलत का या अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह निस्फ शाबान की शब तवज्जो फरमाता है और मुशरिक और कीना परवर के अलावा, जरा गौर से सुनिएगा, मुशरिक और कीना परवर के अलावा अपने तमाम बंदों को बख्श देता है। यानी वाज़े हुआ कि मुशरिक से बड़ा गुनाहगार कौन होगा, आप जानते हैं। लेकिन कीना परवर, सॉरी टू से, हम में भी बहुत से लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, ईमान है हमारा, लेकिन दिल में बुग्स, कीना और एक दूसरे के लिए मैल बहुत से लोग रखते हैं। यानी मुशरिक और कीना परवर का नाम साथ साथ आ गया। यानी शिर्क करने वाला मुशरिक जितना गुनाहगार है, कीना परवर भी उससे कम नहीं है इसके मुताबिक। जी फ़हीम। देखिए फिजा, वो रहीम और करीम रब तो अपने बंदों को माफ करने के लिए हर वक्त हर जगह मौजूद है, बेशक, लेकिन ये हम ही गाफिल लोग हैं जो कि उसे पा नहीं सकते और माफ़ी जो है वो अपनी उस बारगाह तक नहीं ले जा पा रहे। एक हदीस का मफहूम मैं आपको कमोबेश बताऊं कि
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اچھا، بنی کلب کے بارے میں ذرا حاضرین کو بتانا چاہوں گی، جو ناظرین ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اتنی بکریاں کہ آپ گن نہیں سکتے، لا تعداد، بے حساب۔ اب بکری جس طرح ہم بہت سے لوگوں کو جب بات کرتے ہوئے سنتے ہیں عالم دین، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ جب آپ بکری کے جو بال ہوتے ہیں کیا آپ گن سکتے ہیں، اور لا تعداد بکریوں کے جسم پر لا تعداد بے حساب ان گنت بال ہوں گے، اور یہ مثال وہ مثال باقی کیسے کنیکٹ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں ان کو آپ کیسے گن سکتے ہیں، اور بخششیں بھی رحمتوں کی طرح ہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور آپ نے جو بات کی میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی فہیم، کہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے غفور الرحیم ہے کہ جب آپ کو موت آتی ہے، جو کہ سب کو آنی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، کریئر میں کیا اچیومنٹس کرے گا، اس کی کس دن شادی ہوگی، اس کی کتنی اولاد ہوگی، اس کے کھاتے میں کتنی اچھائیاں ہوں گی، کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے گناہ کرے گا، لیکن ایک بات اس دن کنفرم ہوتی کہ ایک دن یہ مر جائے گا، ایک دن یہ دنیا سے چلا جائے گا، جہان فانی سے کوچ کر جائے گا۔ یعنی موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ موت سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ کے پاس بخشش کا وقت ہوتا ہے، معافی کا وقت ہوتا ہے، آپ ایک لمحہ پہلے بھی معافی مانگ لیں صدقے دل سے، سچے دل سے، تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کب کس کی جو ہے وہ توبہ قبول کر لے ہمیں نہیں پتا۔ اب اس وقت جن صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کلام پیش کرنے کی، آپ سب کے ہر دل عزیز شہریار رضا صاحب، جنہیں ہم شہری بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ شہری بھائی، بہت ساری خواہشیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت گزارشیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا کرم ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ مانگا بھی نہیں، یہ دعا بھی نہیں کی، یہ التجا بھی نہیں کی، لیکن میرے رب کا یہ کیسا کرم ہے، اس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی، کوئی ایسا ذہن نہیں ہوگا، کوئی ایسا قلب نہیں ہوگا جس کو یہ کلام یاد نہ ہو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ سب میرے ساتھ آواز ملا کے، میرے بھائی جتنے ہیں تو ذرا میری آواز سے آواز ملا دیجیے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کے میں نہ جاؤں گا خالی۔ بے شک جس محفل میں آ گیا، اس نیت سے آ گیا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے آ گیا، درود و سلام بھیجنے آ گیا، تو اس کی جھولی خالی کیسے رہ سکتی ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیت ہو، شرط ہے کہ دل میں عقیدت ہو، شرط یہ کہ اٹیچمنٹ ہو، جو میں اکثر کہتی ہوں۔ اب جی عمران شیخ اطاری صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ آئیے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ہی حاضرین کو اور تمام ہی ناظرین کو جو پوری دنیا میں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ بول ٹیلی ویژن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، شب برات کی اس خوبصورت رات میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا غلام بنا دے۔ ماشاءاللہ ہمارے سبھی بھائی، شیری بھائی، تمام نعت خوان، اسد ایوب، قاری اسد صاحب، سارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور فہیم خان بھائی، ہماری ڈاکٹر فضا بہن بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بہت خوبصورت کلام، کیونکہ یہ رات جو ہے توبہ کی رات ہے، تو پہلے میں ایک کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جو کہ سبھی بھائی نے مجھے کہا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ماحول بننا چاہیے حضور کی بارگاہ میں۔ آئیے سب مل کر یہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس محفل میں 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ٹکٹ عطا فرما دے، کہہ دیں آمین۔ تو آئیے بہت اعلیٰ ہم سب کے تصور کو، خیالات کو پاک کر دے، اور جب بھی سوچیں، جب بھی خیال کریں، مدینے کا خیال آ جائے۔ تو آئیے مل کر چلتے ہیں مدینہ شریف۔ کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ نو نیڈ آف اینی ٹکٹ، اینی ویزا۔ آئیے تصور میں چلتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بلا لے گا انشاءاللہ۔ مل کر کہتے ہیں جنت تو ٹھکانہ ہے ہی میرا،
जन्नत तो ठिकाना है ही मेरा, मगर इस दुनिया में ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। क्या खूबसूरत बात है। और बड़े लोगों का जो इख्तलाफ था इससे सब दूर कर दिया इमरान भाई ने बड़ी खूबसूरती से। दूसरा, इमरान भाई को दावत देने से पहले कंपटीशन का जिक्र हुआ था, हाज़िर मजाक। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबसे पूछ लें, अपने ईमान पे बताएंगे वो कि वो कंपटीशन चाहते हैं, लेकिन ये कि जो दूसरा भाई आ रहा है वो जीत जाए। पूछ लें, प्यारी बात, खुद पूछ लीजिए। वो चाहते हैं जो अगला आ रहा है वो जीते, हम ना जीते। ये खूबसूरती है इस महफिल की। माशाल्लाह देखें ये फहीम खान भाई, महफिल बनती जब है जब मोहब्बतें होती हैं, प्यार होता है, बेशक कीना खत्म कर दें जैसे आज की रात में। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे सब किसके लिए जमा हुए हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम सब मुसलमान बहन भाई यहाँ पे जो मौजूद हैं, इस वक्त तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना कलाम पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपना कलाम पेश कर रहे हैं कि उनके कलाम और उन अल्फाज को सुनकर हमारे अंदर का भी जो है जज्बा ईमानी जो है वो वापस आए और हम भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। क्यों डॉक्टर साहिबा? जी फ़हीम, और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगी कि चूंकि हमारे सेगमेंट्स आगे से आगे जा रहे हैं और शायद हम क्लोजिंग के करीब जा रहे हैं, जी बिल्कुल, तो बहुत सी रातें ऐसी होती हैं जो हम दुनियावी मकासद के लिए, जो कि टेम्परेरी मकासद है, क्योंकि जब जिंदगी ही टेम्परेरी है तो परमानेंट तो है नहीं, हम टेम्परेरी मकासद के लिए या दुनियावी मकासद के लिए जागते हैं। फॉर एग्जांपल, आप तमाम लोग तालीम हासिल जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब अपने करियर में दाखिल हो चुके हैं, अब जॉब्स कर रहे हैं, बहुत से लोग रात को जाग कर एग्जाम की तैयारी करते हैं कि जी एग्जाम अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा। जो रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट है वो तो ज्यादा पूरी रात जागते रहते हैं। और फिर जॉब के लिए बहुत से लोग ऑफिस वर्क के लिए रात तक काम करते हैं, बहुत से लोगों की नाइट ड्यूटीज होती हैं, नाइट शिफ्ट होती हैं। लेकिन इस रात जो फजीलत वाली रात है, आपने अल्लाह के लिए जागना है, खालिक के कायनात के लिए जागना है। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जिक्र हुआ बार बार, कि इस महफिल में हम खुद नहीं आए, हमें सरकार लेकर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लेकर आए। तो रात को भी जिसको अल्लाह ना चाहे वो कैसे उठेगा? और सर्दियों में अगर गीजर खराब हो गया तो ठंडे पानी से अल्लाह की मोहब्बत में वजू कैसे करेगा? फिर वो वजू करेगा, अल्लाह ताला की इबादत करेगा, अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल रखेगा, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से नसीबों वाले हैं जिनको ऐसी नमाज भी नसीब होती है, या जब वो अल्लाह ताला के लिए उठते हैं, स्पेशल रात के टाइम पे उठते हैं, इबादत करते हैं, कि हम तो अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन उस शख्स को ये एहसास ज़रूर होता है और वो महसूस करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। बेशक जी, बेशक, अल्लाह बिल्कुल, ये नसीबों वाली नमाज बिल्कुल हम सबको नसीब करे। आमीन हम सुमा सबको आमीन। एक बात मैं और करता चलूँ डॉक्टर साहिबा, फिर आप बुलाइएगा जिन्हें अगले कलाम की दावत देनी है, कि आपने कहा कि हम रात में उठते हैं और इस रात को हम अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, हम अपने लिए इबादत करते हैं। हम अल्लाह की इबादत अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, उसने तो पैदा कर दिया है, अब हमारे हाथ में है कि हम मगफरत और हिदायत हासिल कर सकते हैं या नहीं। रिश्ते कर रहे हैं जो हम इबादत करेंगे। साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी, जब हमसे कोई गुनाह होता है अपने लिए तो हमारा दीन, हमारा ईमान कहता है कि जी हमने जब गुनाह किया तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हम कम अकल थे, हम जाहिल थे, या जब हम गुनाह करते हैं तो हम कम अकल हैं, हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इसी तरह जब हम इबादत करते हैं तो क्या हम अपने ऊपर एहसान नहीं करते? हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। बिल्कुल। बहुत से नात ख़्वान यहाँ पे मौजूद हैं और अब असद अयूब साहब की तरफ मैं जाऊंगी। असद, आप क्या पढ़ के सुनाएंगे? और कसीदा आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आज मैं आपसे फरमाइश करती हूँ कि आज भी ज़रा हमें कुछ पढ़ के सुनाइएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहबा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़हीम भाई, आप माशाल्लाह जिस खूबसूरती से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इस बोल्ड टीवी का बुलाना और हम सब का इस मुक़द्दस महफ़िल में शरीक होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कसीदा बुर्दा शरीफ से मैं चाहता हूँ कि दुरूद पाक वाली एक नात शरीफ पढ़ी जाए। पहले हम हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें, फिर उसके बाद बहुत ही मकबूल बारगाह कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करें। जी भाई, इजाज़त जी। एक शेर मेरा जी चाह रहा पढ़ने पंजाबी में, कि लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है, ओनु कौन मिटाण वाला है, ओनु कौन मिटाण वाला है। साडी उस सोहणे नाल लग गई है, साडी उस सोहणे नाल लग गई है, साडी उस सोहणे नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावण वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लम अलैहि।
اور اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین کلام قصیدہ بردہ شریف. اسد بھائی کی خوبصورت آواز میں قصیدہ بردہ شریف جب بھی سنتے ہیں تو بس سمجھ لیجئے کہ کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے. اب اس کیفیت کا کیا نام ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم. اگر آپ پہ بھی طاری ہو رہی ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم رہ گیا ہے, شب کا اختتام بھی ہونے لگا ہے, تو اب میں دعوت کلام جنہیں دینے جا رہا ہوں وہ ہیں ہمارے سبیر رحمانی بھائی. تمغہ امتیاز بھی حاصل کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے نعت ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو سبیر رحمانی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت بے پایہ کے تصدق ہمیں ایک بار پھر یہ لیلۃ البراعت یعنی شب نجات عطا فرمائی. اس لیے کہ اگر ہم گزشتہ سالوں میں اللہ کی رحمت کی وہ تڑپ پیدا نہ کر سکے ہوں کسی بھی وجہ سے, تو آج ایک پھر موقع ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کا ارادہ کر کے اللہ کی رحمت کو منانے کی کوشش کریں. اور ایسے لمحوں میں جب اللہ کی رحمت جوش پر ہے, درود و سلام کی ان صداؤں میں ایک صدا جو سب سے الگ, سب سے نمایاں, سب سے عظمت والی, سب سے برکت والی, وہ صدا اور وہ الفاظ جسے سن کر حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کی روشنی پھیل جائے, اور وہ آواز اللہ رب العزت نے میرے دامن میں وہ الفاظ بیت اللہ کے طواف کے دوران ڈالے. آج میں اس رات کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے چاہتا ہوں کہ کائنات کی اس سب سے بڑی سچائی کے بیان میں اپنی آوازوں کو میرے ساتھ شامل کریں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ البراعت ہمیں پھر عطا فرمائی. میرے کانوں نے یہ بھی سنا کہ یہاں حاضرین کے لیے عمرے کے ٹکٹ ہیں. دیکھیے فضل در فضل کہ شب برات میں, شب نجات میں عبادت کا موقع اور اس موقع کی برکت سے وہاں حاضری کا موقع جہاں شفاعت نصیب ہوتی ہے. حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. اس تمنا کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو کلام مجھے عطا فرمایا اور جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن بنا, بہت التجائیہ کلام, اور التجا پلکوں پہ آنسوؤں کی کناری لگا کر اللہ کے اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرا. یہ صدا پر دوسرے مصرے میں جس جس کا دل چاہے دل میں میرے ساتھ مل کر پڑھے, کیونکہ اللہ سنتا ہے, اسے آواز کی حاجت نہیں, دل کی صدا بھی سنتا, لیکن اس کی بارگاہ میں یہ پکار جانی چاہیے. نہ جانے کس کی صدا قبول ہو اور سب کا کام ہو جائے. میں قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا تھا, سر کو گھٹنوں میں احساس ہوا کہ میں کس مقام پر ہوں. ادھر بیت اللہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کے صرف نقش قدم ہیں, اور حکم یہ ہے یہاں دعا کرو, اس لیے کہ شعار اسلام ہے دعا کرو, اور دعا کی قبولیت پر مہر لگا. جہاں اللہ کے حبیب کے مجسم قدم موجود ہوں وہاں دعا کی قبولیت کا کیا عالم ہو. سر اور آخر میں ایک پنجابی کلام چاہتا ہوں پیش کروں. دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ سے, اور میرے جیسے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے, میں اس وقت اپنا پہلا طواف بھی دیکھ کر آ گیا, میں اس وقت ریاض الجنہ کے وہ 2 نوافل بھی پڑھ کر آ گیا, اور سلام بھی پیش کر کے آ گیا جو پہلی مرتبہ میں نے پیش کیا تھا آپ کے الفاظ کی بدولت. اللہ پاک قبول فرمائے. ناظرین کرام, آج کی اس شب کو مزید پر رونق بنانے کے لیے میں جنہیں دعوت کلام دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, اور آج ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ان کی اس گفتگو سے, اس عالمانہ گفتگو سے ہم بھی فیضیاب ہو سکیں. میں دعوت کلام دوں گا جناب علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو. بدبخت بلا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. آپ سن رہے تھے علامہ کوکب نورانی صاحب کو,
انتہائی خوبصورت انداز بیان، بلکہ اگر میں کہوں فہیم کے متاثر کن انداز بے بیان شک، کے دل بے چاہ شک، رہا بے تھا شک۔ ہم سنتے چلے جائیں، یہ الفاظ تھمے نہ، لیکن بے شک۔ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں وقت کے سامنے۔ اور اس وقت جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ 2 عمرے کے ٹکٹس ہمارے پاس ہیں کاروان اسلامی کی جانب سے، جس کی قرآن دازی ہوگی، اور اس قرآن دازی کو کا جو شرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان خصوصی دعا کے لیے موجود ہیں جناب بشیر فاروقی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ انہی کے ہاتھوں سے جو ہے یہ قرآن دازی ہو۔ تو ڈاکٹر فضا، میں یہ تمام جن لوگوں کے نام ہیں جی، وہ ان کی جانب لے جا رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کن اور 2 خوش نصیبوں کے بے شک، نام نکلتے ہیں اس میں۔ بے شک، بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ نہیں کہ جس کا نام نہیں نکلا وہ خوش نصیب نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ خورشیدہ، خورشیدہ خورشیدہ ہے، بٹ ہاں وہ اس میں ایچ نہیں لکھا ہوا۔ جی۔ خورشیدہ جی کون ہے؟ یہاں موجود ہیں۔ چلیں، آپ خورشیدہ کا صاحبہ۔ فون نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو پھر کال کر لی جائے گی۔ ایک اور جی، جزاک اللہ۔ جی، عبد الجبار عبد صاحب یہاں پر موجود ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آ جائیں عبد الجبار صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا ٹکٹ کاروان اسلامی کی طرف سے ٹکٹ دی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کا ٹکٹ۔ فہیم اگر مائک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ عبد الجبار صاحب اپنا اظہار خیال اگر کرنا چاہیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں اس مومنٹ میں۔ ضرور 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 عبد الجبار۔ آج میرے لیے انتہائی سعادت کا مقام ہے، مجھے اس وقت اندر سے رونا سا بھی آ رہا ہے خوشی کی وجہ سے، بس میں بیان نہیں کر پا رہا اس وقت کتنی مجھے خوشی ہے اور کتنی دعائیں کی تھی میں نے اس چیز کے لیے، اور مجھ سے زیادہ میری وائف نے اس چیز کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کی سعادت نصیب فرما دینا۔ آج اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی خواہشوں کو قبول کر فرمایا ہے، میری خواہشوں کو قبول فرمایا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اور بول نیٹ ورک والوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ عبد الجبار صاحب، آپ جائیں تو ہمارے لیے بھی آپ کو خصوصی بہت دعا مبارک ہو، آپ کو اور آپ کی ہم اہلیہ سب کو لوگوں بہت کے لیے مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، جی، تو صبح کی امیدیں جو ہیں وہ رات کا سینہ چیر کر نکل ہی آتی ہیں، تو آج کی اس ٹرانسمیشن کا بھی اختتام ہوا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کا مقصد ہوتا ہے، کسی بھی کام کا مقصد ہوتا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے فہیم؟ اس ٹرانسمیشن کا مقصد جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ تو یہ ہے کہ میں خود کی اصلاح کرنے کے لیے یہاں بہت پیاری موجود ہوں۔ بات، اور ہم سب لوگ یہاں پہ اپنی اصلاح کے لیے موجود ہیں، تو اب تو درود و دعا کے سلام، لیے جی بالکل، درود و سلام کا جو ہے وہ ایک نذرانہ پیش کیا جائے گا تمام جو معزز حضرات یہاں موجود ہیں ان کے جانب سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم وہ دعا کے لیے دعوت دیں گے، خصوصی دعا جناب ہوگی بشیر فاروقی جو صاحب کہ کو۔ بشیر فاروقی صاحب جی، موجود جی۔ ہیں، اور اس کے بعد ہماری شب کا اختتام ہو جائے گا۔ میں خود وہاں پر جا کر جو ہے وہ جوائن کروں گا درود و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا، اچھا ہو یا پھر برا ہو آخر تو ہوں تمہارا، بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روضہ وہ پیارا، پھر پڑھے خادم تمہارا، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
آنا یا رسول اللہ میرے جھانکنے کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا اپنے سینے سے لگانا عنبری زلف سنگھانا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك یا الہی از بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے سال میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کا نام شب بارات ہے۔ بارات کے معنی ہیں نجات کے، چنانچہ یہ وہ رات ہے جو جہاں جہنم سے آزادی کی اور قبر کے عذاب سے آزادی کی نجات کا سبب بنتی ہے، وہاں دنیا کے غموں، تنگیوں، بیماریوں، بے روزگاریوں، پریشانیوں، بدحالیوں کی نجات کا بھی سامان ہے۔ چنانچہ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرور اس رات کی برکتوں کو حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں یہ واضح بیان گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے کہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کئی اعلان کرتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تنگی معاش کا شکار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگے، گناہوں سے توبہ کرے اور اپنا رزق مانگے، عزتیں مانگے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اب جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرنا۔ ایک بچہ یہاں ہمارے ایوان میں موجود ہے جس کا نام ایان ہے، اس بچے کے دل میں سوراخ ہے، ان کے گھر والوں نے بھی مجھے کہا ہے، بقیہ یہ تفصیل میرے سامنے موجود ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں فہیم خان صاحب اور ان کے ساتھ